بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں یتیم تھی، اپنے چچا کے گھر رہتی تھی۔ میرا کزن مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا، مگر میری چچی ہر حال میں میری شادی کہیں اور کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے ایک دن میرے کزن نے سب سے چھپ کر مجھ سے نکاح کر لیا۔ ہم ابھی گھر والوں کو سچ بتانے کی ہمت بھی نہ کر سکے تھے کہ قسمت نے ایسا وار کیا، میرے شوہر اس دنیا سے چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں، مگر کسی نے میری بات پر یقین نہ کیا۔ جب میرے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو میری ساس نے مجھ پر الزام لگا کر بچے کا DNA ٹیسٹ کروا دیا۔ چند دن بعد جیسے ہی رپورٹ میرے ہاتھ آئی، میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ کچن میں دھواں اٹھ رہا تھا اور میں تیزی سے سالن میں چمچ ہلا رہی تھی۔ اچانک چچی کمرے سے نکل کر کچن کے دروازے پر آ کر رک گئی۔ چچی نے غصے سے میری طرف گھورتے ہوئے کہا کہ تم سے ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتا، دوپہر کا وقت گزرا جا رہا ہے اور تمہیں خبر تک نہیں۔ میں نے سر جھکاتے ہوئے دبی آواز میں کہا کہ چچی بس ابھی سالن تیار ہو جائے گا۔ چچی نے قریب آ کر میرے بازو پر زور سے چٹکی کاٹی اور غصے سے کہا تمہاری ماں نے تمہیں سکھایا ہی کیا تھا؟ یتیم ہو کر یہاں پل رہی ہو اور اس پر تمہارے نخرے کم نہیں ہوتے۔ یاد رکھنا یہ گھر کسی خیرات میں نہیں ملا تمہیں، یہاں رہنے کے لیے پسینہ بہانا پڑتا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے جلدی سے انہیں پوچھا اور کہا کہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ سب ٹھیک رہے۔ چچی نے حقارت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہاری کوششیں مجھے نظر آ رہی ہیں، جاؤ جلدی سے دسترخوان بچھاؤ، سب آنے والے ہیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پلیٹیں میز پر سجائی۔ باہر نکلتے ہوئے میرا سامنا حمزہ سے ہوا۔ حمزہ نے مجھے اداس دیکھا تو وہ وہیں رک گیا۔ اپنی ماں کے جانے کے بعد حمزہ نے کچن کے کونے میں آ کر سرگوشی کی کہ کیا ہوا، امی نے پھر کچھ کہا ہے؟ میں نے دیوار کی طرف منہ موڑ لیا تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ میں نے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اگر چچی نے دیکھ لیا تو وہ مجھے جینے نہیں دیں گی، تم جاؤ یہاں سے۔ حمزہ نے میرے قریب آ کر کہا کہ میں کیسے جاؤں؟ تمہاری آنکھوں میں نمی دیکھ کر میرا دل کٹتا ہے۔ تم فکر نہ کیا کرو، میں جلد ہی سب کا کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور کہا کہ تم سمجھ نہیں رہے، چچی میرے رشتے کی بات کر رہی ہیں، وہ مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتی ہیں۔ حمزہ نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، مگر میں نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ حمزہ نے دبی آواز میں کہا کہ وہ تمہیں کہیں نہیں بھیج سکتی، تم میری ہو، میں نے ٹھان لی ہے کہ میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ اتنے میں چچی کی آواز آئی کہ عائزہ تم وہاں کیا کر رہی ہو، پانی لاؤ۔ میں نے حمزہ کو دھکیلتے ہوئے کہا کہ جاؤ یہاں سے، پلیز حمزہ، میری زندگی کا سوال ہے۔ حمزہ تیزی سے سین کی طرف نکل گیا اور میں پانی کا گلاس لے کر کمرے میں گئی جہاں چچی اور باقی گھر والے بیٹھے تھے۔ چچی نے گلاس میرے ہاتھ سے زور سے چھینا، پانی تھوڑا سا فرش پر گر گیا۔ چچی نے چیخ کر کہا کہ اندھی ہو کیا، دیکھو کتنا پانی گر گیا ہے، تم کسی کام کی نہیں ہو، بس سارا دن بوجھ بنی رہتی ہو۔ میں نے فرش صاف کرنا شروع کیا، میرے آنسو فرش پر ٹپک رہے تھے۔ اسی شام میں اپنی ماں کی پرانی تصویر لے کر اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا، حمزہ باہر سے گزر رہا تھا۔ اس نے مجھے روتے ہوئے دیکھا، وہ رک گیا، اس نے اندر قدم رکھا اور دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ حمزہ نے میرے قریب آ کر میرے آنسو صاف کیے۔ حمزہ نے دھیمی آواز میں کہا کہ میری جان مت رو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ میں نے حمزہ کے کندھے پر سر رکھ کر کہا کہ کب تک چھپ کر ملیں گے؟ چچی کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر انہیں پتہ چلا تو وہ مجھے مار دیں گی۔ حمزہ نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، بہت جلد ایسا وقت آئے گا کہ تمہیں کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھے گا، تم بس میرا ساتھ دو۔ میں نے پوچھا کہ تم کیا کرنے والے؟ حمزہ نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ وقت آنے پر بتاؤں گا، ابھی وقت نہیں ہے، بس اتنا جان لو کہ میرا دل صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ حمزہ کمرے سے باہر نکل گیا اور میں وہیں بیٹھی رہ گئی۔ میرے دل میں ایک انجانا خوف بھی تھا اور ایک امید بھی۔ صبح کا وقت تھا، دسترخوان پر سب موجود تھے۔ چچا جان اخبار پڑھ رہے تھے، بھابھی یعنی حمزہ کے بڑے بھائی کی بیوی ناشتہ لگا رہی تھی اور میں خاموشی سے چائے کے کپ سب کے سامنے رکھ رہی تھی۔ اچانک چچی کا موبائل بج اٹھا، انہوں نے اسکرین دیکھی تو ان کے چہرے پر ایک دم سے چمک آ گئی۔ چچی نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا کہ دیکھو آپا کی کال ہے، ضرور کوئی خوشخبری ہوگی۔ سب کی نظریں چچی کی طرف تھی، انہوں نے اسپیکر آن کر دیا۔ دوسری طرف سے ان کی بہن کی آواز آئی جو دوسرے شہر میں رہتی تھی، ان کی بیٹی کی شادی کی تاریخ پکی ہو گئی تھی، 1 ہفتے بعد کی تقریب تھی۔ چچی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے وعدہ کر لیا کہ پورا خاندان شرکت کرے گا۔ چچی نے فون بند کر کے کہا کہ سب تیار ہو جاؤ، اگلے ہفتے ہمیں دوسرے شہر جانا ہے، میری بھانجی کی شادی ہے، ہم 3-4 دن کے لیے وہیں رکیں گے، یہ خوشی کا موقع ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ بھابھی نے تشویش سے کہا کہ امی 1 ہفتے بعد شادی ہے، لیکن اتنی جلدی ہم سب کیسے چلے جائیں گے، گھر کا کیا ہوگا؟ اور آپ کو تو پتہ ہے کہ حمزہ کو بھی اپنے کام میں کتنی مصروفیت رہتی ہے۔
چچی نے ہاتھ لہراتے ہوئے کہا کہ گھر کی فکر چھوڑو، عائزہ یہی ہے نا، یہ سب سنبھال لے گی۔ اور حمزہ تم بھی چلو گے، تمہارا آفس کا کام کہیں بھی ہو سکتا ہے، وہاں بیٹھ کر لینا، ہم سب کو ساتھ جانا ہے، کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ میں نے سر جھکایا ہوا تھا لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی کھلبلی مچی تھی۔ چچی نے مجھے ایک حقارت بھری نظر سے دیکھا اور کہا کہ عائزہ تم نے سنا، ان 3 دنوں میں گھر کی ایک ایک چیز چمکنی چاہیے، اگر میں نے واپس آ کر ایک دن کا بھی ادھر ادھر دیکھا تو یاد رکھنا تمہاری شامت آ جائے گی۔ 2 دن بعد کارڈ بھی آ گیا تھا، گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ چچی پورے دن بازاروں کے چکر لگاتی رہتی، کبھی جوتے خریدنا تو کبھی سوٹ۔ میں دن بھر کام کرتی اور رات کو جب تھک کر اپنے کمرے میں جاتی تو حمزہ کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر میرا انتظار کر رہا ہوتا۔ ایک شام میں صحن میں لگی کیاری سے دھنیا کاٹ رہی تھی کہ حمزہ میرے پاس آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور آہستہ سے میرے قریب بیٹھ گیا۔ حمزہ نے کہا کہ دیکھ رہی ہو، سب تیاریوں میں مصروف ہیں، کسی کو خبر نہیں کہ ان 3 دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ عائزہ جب سب چلے جائیں گے تو یہ گھر صرف ہمارا ہوگا۔ میں نے ڈرتے ہوئے اسے دیکھا اور کہا کہ حمزہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، چچی نے کہہ دیا کہ اگر کچھ بھی غلط ہوا تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گی، ہم یہ سب کیسے کریں گے؟ حمزہ نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اس کا ہاتھ گرم تھا اور میری انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ اس نے مجھے پر اعتماد انداز میں کہا کہ دیکھو، یہ 3 دن ہمیں ملے ہیں اپنی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے۔ میں نے پلان بنا لیا ہے، جب سب چلے جائیں گے تو ہم گھر کے دروازے اندر سے بند کر لیں گے، کوئی نہیں آ سکے گا اور کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے کہا لیکن نکاح کیسے ہوگا؟ اتنی جلدی گواہ کہاں سے آئیں گے؟ حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میرے 2 دوست ہیں، وہ اس کام میں میری مدد کریں گے۔ جس دن گھر پر کوئی نہیں ہوگا میں انہیں گھر بلا لوں گا، بس تم خود کو تیار رکھنا اور ہمت نہ ہارنا۔ ان دنوں میں ہر رات حمزہ میرے کمرے کے باہر آ کر دستک دیتا، ہم کبھی کھڑکی سے تو کبھی دروازے کی اوٹ سے باتیں کرتے۔ شادی کا دن قریب آ رہا تھا، گھر میں سب خوش تھے، لیکن میں ایک ایسی جنگ لڑ رہی تھی جس کا انجام مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں بس یہ سوچ کر جی رہی تھی کہ شاید یہ نکاح ہی میری حفاظت کا واحد راستہ ہے۔ شادی میں جانے کے لیے 2 دن باقی تھے۔ گھر میں سامان پیک کرنے کی خوشی اور چچی کی بلند آوازیں ہر طرف گونج رہی تھی۔ میں کمرے میں کپڑے استری کر رہی تھی کہ حمزہ میرے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ حمزہ نے میرے ہاتھ سے استری لی اور اسے سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا کہ عائزہ میں شادی پر نہیں جا رہا۔ میں نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا اور کہا کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ چچی تمہیں کچا کھا جائیں گی، انہوں نے تو سب کو ساتھ چلنے کا حکم، تم ان سے بحث مت کرو، یہ سب ٹھیک نہیں ہوگا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کیونکہ پہلے اس نے کہا تھا کہ وہ سب کے ساتھ چلا جائے گا اور 1 دن بعد واپس آ جائے گا۔ حمزہ نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ میرے آفس کا پروجیکٹ بہت اہم ہے، میں نہیں جا سکتا، میں امی سے بات کر لوں گا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور چچی اندر آ گئی۔ انہوں نے حمزہ کے ہاتھ میں استری دیکھی تو ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ چچی نے چیخ کر کہا حمزہ یہ کیا ڈرامہ ہے، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے، اور عائزہ تم اسے کام میں لگا رہی ہو۔ حمزہ نے مضبوط لہجے میں کہا کہ امی میں نہیں جا رہا، میرے آفس کا پروجیکٹ بہت ضروری ہے، 3 دن بعد میری پریزنٹیشن ہے، اگر میں گیا تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ چچی نے غصے سے پیر زمین پر مارا اور کہا کہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، شادی خاندان کی ہے، وہاں سب کا ہونا ضروری ہے، تم میری بات کاٹ رہے۔ حمزہ نے ڈٹ کر جواب دیا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں گھر پر رہوں گا اور پروجیکٹ مکمل کروں گا۔ عائزہ یہی ہے، یہ گھر سنبھال لے گی، آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چچی نے حمزہ کو گھورا، پھر میری طرف دیکھا اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ اگلی صبح گاڑی گیٹ پر آ چکی تھی، چچا جان گاڑی میں بیٹھ چکے تھے اور چچی آخری بار مجھے ہدایت دے رہی تھی۔ چچی نے میرے قریب آ کر میرا بازو زور سے دبوچا اور کہا کہ عائزہ دیکھو، یہ گھر میری کل کمائی ہے، اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے گھر کی کوئی چیز ضائع کی ہے یا کسی کو اندر آنے دیا ہے تو تمہاری خیر نہیں، اور بلا وجہ کھانا مت بنانا اور حمزہ سے بھی دور رہنا۔ بھابھی نے بھی مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ عائزہ گھر کا خیال رکھنا، انکل بہت حساس ہے اس معاملے میں، کوئی بھی آئے تو دروازہ مت کھولنا، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ چچا نے گاڑی کی کھڑکی سے سر نکال کر کہا کہ عائزہ بیٹا میں تم پر بھروسہ کر رہا ہوں، گھر کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، کسی اجنبی کو مت آنے دینا اور اپنا اور حمزہ کا خیال رکھنا، ہم جلدی آ جائیں گے۔ میں نے سر جھکایا اور کہا کہ جی چچا آپ فکر نہ کریں۔ گاڑی کا انجن سٹارٹ ہوا اور وہ گیٹ سے باہر نکل گئے۔ میں صحن میں کھڑی گاڑی کے دھوئیں کو دیکھتی رہی، دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنی سانسیں خود سنائی دے رہی تھیں۔ 3 دن، یہ 3 دن میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھے، یا شاید سب سے بڑی آزادی۔ میں پلٹی تو حمزہ گیٹ پر کھڑا گیٹ کو اندر سے کنڈی لگا رہا تھا۔ اس نے کنڈی لگائی اور سکون کا سانس لیتے ہوئے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو اس نے اب تک چھپا کر رکھی تھی۔ حمزہ نے میرے قریب آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ دیکھ لیا، ہم اکیلے ہیں، اب کوئی نہیں ہے جو ہمیں دیکھ سکے، کوئی نہیں ہے جو ہمیں روک سکے۔ میں نے ڈرتے ہوئے صحن میں دیکھا،
جیسے دیواروں کے کان ہوں اور وہ ہماری بات سن رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ حمزہ، تم نے بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے، چچی واپس آئیں گی تو وہ سب کچھ چیک کریں گے۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا کہ امی کے آنے سے پہلے وہ ہم کر چکے ہوں گے جس کے لیے ہم نے یہ سب کیا ہے۔ چلو اندر چلتے ہیں، 3 دن کی آزادی ہمارے منتظر ہے۔ میں نے اس کے ساتھ اندر قدم رکھا۔ گھر خاموش تھا، لیکن اس خاموشی میں ایک طوفان چھپا تھا۔ ہم کچن کی طرف بڑھے۔ کچن میں وہی دھواں اور مثالوں کی مہک تھی جس میں دن بھر پسینہ بہاتی تھی، لیکن آج اس کچن میں حمزہ میرے ساتھ تھا۔ حمزہ نے کچن کی الماری کھولی اور کہا کہ چلو آج ہم اپنے لیے کچھ خاص بناتے ہیں۔ تم روز دوسروں کے لیے کام کرتی ہو، آج میں تمہاری مدد کروں گا۔ ہم نے مل کر کچن میں کام شروع کیا۔ وہ مکس پلاؤ بنانے کے لیے سبزی کاٹ رہا تھا اور میں چاول صاف کر رہی تھی۔ یہ منظر میرے لیے کسی خواب جیسا تھا۔ ہم کبھی ایک دوسرے کے قریب آ جاتے، کبھی ہنسی مذاق کرتے، اور میں بھول گئی تھی کہ چند گھنٹے پہلے چچی نے مجھے کیا کیا تانے دیے تھے۔ ہم نے کھانا تیار کیا اور پھر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھنے کی بجائے ہم ٹی وی لاؤنج میں چلے گئے۔ وہاں ہم نے ٹی وی آن کیا، آواز بہت دھیمی رکھی تاکہ باہر سے کوئی نہ سن لے۔ ہم ایک صوفے پر بیٹھے تھے۔ حمزہ نے ریموٹ سے چینل بدلنا شروع کیا، لیکن اس کا دھیان ٹی وی پر نہیں، میری طرف تھا۔ حمزہ نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ عائزہ، میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا۔ ان سب کے آنے سے پہلے ہمیں وہ قدم اٹھانا ہوگا جس سے تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا کہ حمزہ، نکاح کا ذکر مت کرو، میں بہت ڈر رہی ہوں۔ اگر یہ راز کھل گیا تو وہ مجھے مار ڈالے گی۔ نکاح کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، میں نہیں کر سکتی یہ سب۔ حمزہ نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور سنجیدگی سے کہا، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ دیکھو تمہاری زندگی یہاں ایک قید ہے، امی تمہیں کہیں اور بیانے کی تیاری کر رہی ہیں۔ اگر ہم نے آج یہ فیصلہ نہ کیا تو کل تم کسی اور کی ہو جاؤ گی۔ کیا تم مجھے چھوڑ دو گی؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی، لیکن میں یہ خطرناک راستہ بھی نہیں اپنا سکتی۔ یہ سب کچھ بہت جلدی ہو رہا ہے۔ حمزہ نے رات گئے تک مجھے منانے کی کوشش کی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے دوستوں نے سب انتظام کر لیا ہے۔ میں اسے انکار کرتی رہی، روتی رہی، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے کہا کہ نکاح ہماری حفاظت ہے، گناہ نہیں۔ مجھے بار بار یقین دلاتا رہا کہ ہم صرف کاغذوں پر نہیں، دل سے ایک ہوں گے۔ اس دن میں نے اسے صاف انکار کر دیا، لیکن وہ رات بھر میرے کمرے کے باہر کھڑا رہا، میری منتیں کرتا رہا۔ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا تو حمزہ میرے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ مسکرا دیا۔ اس نے بیگ سے میرے لیے ایک خوبصورت سا جوڑا اور کچھ جیولری نکالی جو اس نے چھپ کر خریدی تھی۔ حمزہ نے کہا، یہ تمہارے لیے ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ تم مان جاؤ گی، لیکن میں تمہاری ناراضگی بھی سمجھتا ہوں۔ عائزہ، یہ سب میں تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو کل تم میری نہیں رہو گی۔ پلیز مان جاؤ۔ اس کی آنکھوں میں التجا دیکھ کر میرا دل پگھل گیا۔ میں نے وہ کپڑے لیے اور اپنی آنکھیں صاف کی۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تم اتنی ضد کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، ہم دوپہر کو نکاح کریں گے۔ حمزہ نے خوشی سے اچھل کر میرا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں ابھی اپنے دوستوں کو فون کرتا ہوں، وہ گھر کے پچھلے دروازے سے آئیں گے، کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ دوپہر کا وقت ہوا، گھر میں سناٹا تھا۔ حمزہ کے دوست نکاح خواہ کو لے کے آئے، وہ بہت محتاط تھے۔ گھر کے کونے میں ایک خاموشی تقریب ہوئی جس میں صرف ہم دونوں، وہ 2 گواہ اور نکاح خواہ تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ جیسے ہی میں نے دستخط کیے، مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرا دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ میں اب عائزہ نہیں رہی تھی، میں اب حمزہ کی بیوی تھی۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو حمزہ نے میرے پاس آ کر کہا کہ اب تم ڈرو مت، اب تم میرے نکاح میں ہو، اب کوئی تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کے کندھے پر سر رکھا اور سسکیاں لینے لگی۔ نکاح ہو چکا تھا، لیکن خوف اب بھی میرے اندر موجود تھا کہ جب گھر والے واپس آئیں گے تو کیا ہوگا۔ حمزہ نے مجھے سینے سے لگایا اور کہا کہ ہم بہت جلد سب کو سچ بتا دیں گے۔ نکاح کے بعد کا وہ پورا دن میرے لیے ایک معمہ تھا۔ ہر لمحہ جیسے کسی کانٹے پر گزر رہا تھا۔ ہم گھر کے مختلف حصوں میں ہوتے، مگر ہماری نظریں بار بار گھڑی کی سوئیوں پر جاتی کہ کہیں وقت تیزی سے نہ گزر جائے۔ اگلے دن کی دوپہر تھی۔ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ ٹی وی پر ہلکی آواز میں کوئی پروگرام چل رہا تھا، مگر میری پوری توجہ باہر کے سناٹے پر تھی۔ حمزہ نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ میں نے فوراً سے اسے جھٹک کر دور کیا۔ اچانک گیٹ پر گاڑی کی ہارن کی آواز آئی۔ وہ آواز میرے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح بجی۔ حمزہ نے ہڑبڑا کر ہاتھ پیچھے کیا اور ٹی وی کا ریموٹ اٹھا کر چینل بدلنے لگا۔ میں بجلی کی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ میرا دل سینے سے باہر نکلنے کو تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر جلدی سے وہی کپڑے تبدیل کیے جو میں نے گھر کے کام کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ میرا چہرہ زرد تھا اور میری دھڑکنیں اب بھی بے قابو تھی۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا، حمزہ باہر گیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے اطمینان سے چلتے ہوئے گیٹ کھولا۔ گاڑی اندر داخل ہوئی۔ چچا، چچی اور حمزہ کے بھیا بھابھی بھی ایک ایک کر کے اترے۔ میں نے باہر نکلنے میں تھوڑی دیر کی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ جب میں صحن میں پہنچی تو چچی پورے گھر کا معائنہ کر رہی تھی۔
وہ کچن، اسٹور روم اور پھر ڈرائنگ روم میں گئی۔ میں ان کے پیچھے پیچھے ایک مجرم کی طرح چل رہی تھی۔ چچی نے لاؤنج میں آ کر صوفے پر ہاتھ پھیرا جہاں ذرا سی بھی دھول نہیں تھی۔ انہوں نے کچن کا کونا کونا دیکھا جہاں برتن اپنی جگہ پر سجے ہوئے تھے۔ پھر وہ میری طرف مڑی۔ میں نے اپنی آنکھیں جھکا لی۔ مجھے لگا کہ وہ اب کوئی نہ کوئی کیڑا نکالیں گی اور مجھ پر برس پڑیں گی۔ چچی نے ایک لمبی سانس لی اور حیرت سے کہا کہ عائزہ، کیا یہ وہی گھر ہے؟ میں تو سوچ رہی تھی کہ تم نے سب گندا کر دیا ہوگا، لیکن یہ تو چمک رہا ہے۔ تم نے پہلی بار اتنی اچھی صفائی کی ہے، شاباش۔ میں دم بخود رہ گئی۔ یہ میری زندگی کا پہلا لمحہ تھا جب چچی کے منہ سے میرے لیے تعریف نکلی تھی۔ بھابھی نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ ان کی نظروں میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ حمزہ نے دور کھڑے ہو کر مجھے ایک معنی خیز مسکراہٹ دی، جیسے کہہ رہا ہو کہ دیکھا، میں نے کہا تھا نا۔ وہ رات ہم نے بہت سکون سے گزاری، مگر وہ سکون صرف ظاہری تھا۔ اگلا دن ہمارے لیے مزید گرو کا تھا، کیونکہ اب ہمارے پاس نکاح کا سچ چھپانے کے علاوہ اپنی زندگی کا اگلا پلان تیار کرنا تھا۔ اگلے دن دوپہر کا وقت تھا۔ گھر والے تھکے ہوئے تھے اور اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ حمزہ نے مجھے اشارہ کیا کہ وہ پچھلے صحن کی طرف جا رہا ہے۔ میں تھوڑی دیر بعد وہاں پہنچی۔ حمزہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ حمزہ نے آہستہ سے کہا کہ عائزہ، اب ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ کب تک ہم اس طرح چھپ کر ملیں گے؟ میں نے سوچا ہے کہ کل ہم کسی بہانے سے بات کریں گے یا پھر میں خود ہمت کر کے امی کو بتا دوں گا۔ میں نے کہا کہ تم پاگل ہو گئے ہو۔ اگر تم نے سچ بتایا تو وہ اسی وقت مجھے نکال دیں گی۔ ہمیں کچھ وقت چاہیے۔ ہمیں کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈنا ہوگا جس سے وہ خود ہی مان جائے۔ وہ پورا دن ہم نے اسی کشمکش میں گزارا کہ کیا کریں۔ کبھی لگتا کہ ہم نے بہت غلط کیا، کبھی لگتا کہ یہ ہماری بقا تھی۔ شام کو جب سب اکٹھے چائے پی رہے تھے، چچی نے اچانک کہا کہ عائزہ کی شادی کے حوالے سے میں نے کچھ سوچا ہے۔ اگلے مہینے ہم لڑکے والوں کو بلائیں گے۔ یہ سننا تھا کہ میرے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ گیا۔ سارا گھر خاموش ہو گیا۔ سب کی نظریں مجھ پر تھی اور حمزہ کی آنکھوں میں وہ غصہ تھا جو اس نے بامشکل چھپایا تھا۔ میرا پورا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا تھا اور پھر وہ بات وہیں پر ختم ہو گئی۔ کچھ دن بعد گھر میں بھابھی کے بیٹے کی سالگرہ کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ چچی کے احکامات، بھابھی کی فرمائشیں اور مہمانوں کی فہرست، سب کچھ میرے کندھوں پر تھا۔ صبح سویرے سے لے کر رات گئے تک میرا وقت صرف گھر کی صفائی، پردوں کی تبدیلی اور ڈیکوریشن کے سامان کو ترتیب دینے میں گزر رہا تھا۔ حمزہ بھی گھر میں موجود تھا، لیکن اس کی موجودگی ابھی خاموش سہارا بن چکی تھی۔ وہ جب بھی کچن میں آتا میری تھکن کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا جملہ کہہ دیتا کہ میرے اندر دوبارہ کام کرنے کی ہمت پیدا ہو جاتی۔ سالگرہ سے ایک شام پہلے جب گھر کا حال غباروں اور روشنیوں سے سج چکا تھا، میں تھک کر چور ہو چکی تھی۔ حمزہ نے مجھے اشارہ کیا کہ میں پچھلے صحن میں آؤں۔ میں دبے پاؤں وہاں پہنچی جہاں وہ پہلے سے موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا۔ اس نے پیکٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ عائزہ، میں جانتا ہوں تم بہت تھک گئی ہو، لیکن کل کی تقریب میں تم نے یہ پہننا ہے۔ میں نے پیکٹ کھولا تو اس میں ایک بہت ہی خوبصورت آسمانی رنگ کا سوٹ تھا۔ میں نے اسے حیرت اور خوف سے دیکھا اور کہا کہ حمزہ، یہ بہت مہنگا لگ رہا ہے۔ اگر چچی نے دیکھ لیا تو وہ کیا سوچیں گی؟ میں یہ نہیں پہن سکتی، سب کی نظریں مجھ پر ہوں گی۔ تم جانتے ہو مجھے کیسے دیکھتی ہیں۔ حمزہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولا کہ تم میری بیوی ہو، تمہیں میرے دیے ہوئے تحفے میں اچھا دکھنا ہے، نہ کہ امی کے ڈر سے خود کو چھپانا چاہیے۔ تم اسے پہننا، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ اگلے دن جب گھر مہمانوں سے بھرنے لگا تو میں نے وہ سوٹ پہنا۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر مجھے پہلی بار لگا کہ میں بھی اچھی لگ سکتی ہوں۔ جب میں حال میں داخل ہوئی تو واقعی بہت سی نظریں میری طرف اٹھ گئی، کچھ تعریف بھری تھی تو کچھ جلن بھری۔ میں نے ایک جھوٹا بہانہ تیار کر رکھا تھا کہ یہ سوٹ مجھے میری سہیلی نے گفٹ کیا۔ تقریب عروج پر تھی۔ میں مہمانوں کو پانی اور کولڈ ڈرنکس پیش کرنے میں مصروف تھی۔ جب میں ایک عمر رسیدہ خاتون کو پانی دے کر واپس مڑی تو میں نے انہیں چچی سے سرگوشی کرتے سنا۔ وہ خاتون کہہ رہی تھی، عائزہ بڑی سلیقہ مند بچی ہے، اسے گھر سے باہر نہ جانے دینا، گھر کی بہو بنا لو اسے، بہت سعادت مند ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکا، میں وہاں رک گئی یہ سننے کے لیے کہ چچی کیا کہتی ہیں، لیکن چچی نے اپنا منہ بنا لیا اور حقارت سے کہا، دیکھا جائے گا، ابھی میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ تو بس یتیم ہے، ہم نے پالا ہے، گھر کی بہو بننے کے قابل کہاں ہے۔ ان الفاظ نے میرے دل کے ٹکڑے کر دیے، جیسے کسی نے خنجر مار دیا۔ میں نے فوراً اپنا رخ موڑا اور کچن کی طرف بھاگ گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں شدید غم۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ تبھی حمزہ وہاں آیا۔ اس نے مجھے روتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے کچن کا دروازہ بند کیا اور مجھے اپنے قریب کر لیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، تم نے سنا حمزہ، وہ صرف مجھے بوجھ سمجھتی ہیں، کب تک ہم یہ سب سہتے رہیں گے؟ میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ حمزہ نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر کہا، عائزہ میری بات سنو، میں جانتا ہوں یہ الفاظ بہت تکلیف دہ ہیں، لیکن ہمت کرو، میں بہت جلد میں سب کچھ بتا دوں گا۔
اور تمہیں اس قید سے نکال کر اپنے کمرے میں لے جاؤں گا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے تھوڑی تسلی تو ہوئی، لیکن وہ زخم اب بھی تازہ تھے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور دوبارہ مہمانوں کے درمیان جانے کے لیے خود کو تیار کیا۔ مہمانوں کا شور آہستہ آہستہ مدھم پڑ رہا تھا۔ گھر کے کونے کونے میں اب بھی غباروں کے پھٹے ٹکڑے باقی تھے، اور میرے دل میں وہ ویرانی تھی جو چچی کے ان حقارت بھرے الفاظ نے پیدا کر دی تھی۔ سالگرہ کی تقریب ختم ہو چکی تھی اور سب تھک کر اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ میں کچن میں پھیلے برتنوں کو سمیٹنے لگی تھی، لیکن میرا ذہن وہیں اٹکا ہوا تھا جہاں چچی نے مجھے بہو بننے کے قابل نہیں کہا۔ کچن کا دروازہ ہلکا سا کھلا اور حمزہ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں کچھ برتن تھے جو وہ میری مدد کے لیے باہر سے اٹھا لایا تھا۔ ہم دونوں خاموشی سے کام کر رہے تھے۔ حمزہ نے میری طرف دیکھا۔ میری آنکھوں کی سرخی سے وہ جان گیا تھا کہ میں ابھی تک کچھ صدمے میں ہوں۔ اس نے کچن کا دروازہ لاک کیا اور میرے قریب آ کر برتن میرے ہاتھ سے لے لیے۔ اس نے مجھے کچن کے ایک کونے میں کھڑا کر کے کہا، عائزہ، کیا تم اب بھی وہی سوچ رہی ہو جو امی نے کہا؟ کیا تم میری محبت پر یقین نہیں رکھتی؟ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کہا، حمزہ، محبت پیٹ نہیں بھرتی اور نہ ہی معاشرے کا منہ بند کرتی ہے۔ وہ مجھے تمہاری بیوی تو دور، گھر کا فرد سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اگر تم نے وقت پر کچھ نہ کیا تو وہ میری شادی کہیں اور کر دیں گے، اور تب تم صرف تماشا دیکھو گے۔ حمزہ نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور شدت سے کہا، میں تماشا نہیں دیکھوں گا۔ تم میری عزت ہو، میری زندگی ہو۔ دیکھو، میرے پاس ایک پلان ہے۔ یہ جاب تو بالکل بیکار تھی، اس لیے میں نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں انٹرویو دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اگلے کچھ ہفتوں میں مجھے وہاں سے جواب آ جائے گا۔ جیسے ہی مجھے وہاں سے اچھی رقم ملے گی، میں اس گھر کی کسی بات کی پرواہ کیے بغیر تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گا۔ تب تک تمہیں بس تھوڑا اور مضبوط بننا ہوگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس میں سچائی اور ایک عزم تھا جو مجھے ہر بار حوصلہ دے جاتا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، لیکن کیا تب تک بہت دیر نہیں ہو جائے گی؟ وہ ہر روز میرے لیے رشتے دیکھ رہی ہیں۔ حمزہ نے مجھے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہم نکاح کر چکے ہیں عائزہ، تم قانونی طور پر اور شرعی طور پر میری ہو، چاہے دنیا اسے مانے یا نہ مانے۔ بس اس گھر کی چار دیواری میں کچھ دن اور یہ ڈرامہ چلنے دو۔ اس رات سالگرہ کی باقی ماندہ روشنیوں کے سائے میں ہم نے بہت سی باتیں کی۔ ہم نے اپنے خوابوں کے گھر کی بات کی، جہاں چچی کے تانے نہیں ہوں گے، جہاں میں صرف عائزہ ہوں گی، کسی کی یتیم بچی یا بوجھ نہیں۔ اس رات بھی حمزہ رات کو میرے کمرے میں رہا تھا۔ میں نے اس رات حمزہ سے وعدہ لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے طویل اور پرسکون رات تھی۔ ہم نے بہت سی باتیں کی، یہاں تک کہ باہر کی دنیا کا شور ختم ہو گیا اور صرف ہماری سرگوشیاں باقی رہ گئی۔ میں نے اس رات محسوس کیا کہ اگر زندگی میں سچی محبت اور ایک مضبوط ارادہ ہو تو انسان ہر قسم کے طوفان سے گزر سکتا ہے۔ رات کی خاموشی میں نے اپنی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ ہمارا یہ رشتہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی طاقت بن جائے۔ اب سب کچھ بدلنے والا تھا، اور مجھے احساس تھا کہ اس سے پہلے کہ گھر والوں کو ہماری اصلیت کا پتہ چلے، ہمیں خود کو اور زیادہ مضبوط کرنا ہوگا۔ اگلے دن سپہر کا وقت تھا، ہوس بہت زیادہ تھی۔ گھر میں سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، لیکن میرا دل حمزہ کے انتظار میں دھڑک رہا تھا۔ اس نے صبح مجھے میسج کیا تھا کہ وہ شام کو جلدی گھر آ جائے گا اور ہم چھت پر ملیں گے۔ اس کا میسج پڑھ کر ایک عجیب سی خوشی میرے وجود میں پھیل گئی تھی۔ میں نے دن بھر کے کام اسی امید میں مکمل کر لیے کہ شام کو اس کا دیدار نصیب ہوگا۔ شام ڈھلنے لگی تھی، سورج کی سرخی آسمان پر پھیل رہی تھی۔ میں نے چھت پر جا کر دیکھا، سڑک پر ہر طرف گاڑیاں رواں دواں تھیں۔ میں نے چائے کا ایک کپ بنایا اور حمزہ کے کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، جہاں سے مرکزی دروازہ نظر آتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، مغرب کی آذانیں ہوئیں لیکن وہ نہیں آیا۔ میرا دل بے چین ہونے لگا۔ میں نے اسے کال کرنے کی کوشش کی مگر فون بند جا رہا تھا۔ اچانک باہر کے گیٹ پر کسی نے زور سے دستک دی۔ میں نے سوچا شاید وہی ہے۔ میں دوڑتی ہوئی گیٹ کھلا تو حمزہ وہاں نہیں تھا، بلکہ اس کا ایک دوست کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے خاک آلود تھے اور چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میری سانس جیسے حلق میں اٹک گئی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، حمزہ وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا تھا کہ وہ شام تک آ جائے گا۔ وہ دوست کچھ بول نہ سکا، اس نے بس اتنا کہا، اسپتال چلو۔ اگلے چند منٹ کیا ہوئے مجھے کچھ یاد نہیں۔ سب گھر والوں کو ایکسیڈنٹ کا پتہ چل گیا تھا۔ گاڑی اسپتال کی طرف بھاگی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں وہی جانی پہچانی شور شرابے والی آوازیں، ہسپتال کی وہ مخصوص بو، اور پھر اچانک سب کچھ ساکت ہو گیا۔ جب میں اس کمرے پہنچی تو وہاں چاروں طرف سفید چادریں تھیں۔ ایک بیڈ پر وہ لیٹا تھا، بالکل ساکت۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، جیسے وہ گہری نیند سو رہا، لیکن اس کے ماتھے پر لگی چوٹ اور خون کے داغ چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ وہ اب کبھی نہیں اٹھے گا۔ میری چیخ گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ٹھنڈے ہاتھ پر رکھا، لیکن وہاں کوئی تپش نہیں تھی۔ وہ مر چکا تھا، اور پھر سب لوگ بھی اس سرد خانے میں آ گئے۔
چچا اپنے جوان بیٹے کی موت پر دھاڑے مار رہے تھے اور چچی کا تو برا حال تھا۔ ایک خوفناک ٹریفک حادثے میں وہ مجھے ادھورا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ گھر میں جب میت پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ اب چچی شدت غم سے سر پیٹ پیٹ کر رو رہی تھی۔ چچا جان کے بال بکھرے ہوئے تھے، بھیا بھابھی بھی رو رہے تھے، پورا گھر ماتم کدا بنا ہوا تھا۔ میں ایک کونے میں پتھر کی طرح بیٹھی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نہیں بہہ رہے تھے کیونکہ میرا سارا وجود اندر سے جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ میں اندر سے چیخ رہی تھی، وہ میرا شوہر تھا، وہ میرا نکاح میں آیا ہوا شوہر تھا، لیکن میں یہ سچ زبان سے ادا نہیں کر سکتی تھی۔ رات کا وقت تھا، تدفین کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ چچی میرے پاس سے گزری، انہوں نے مجھے اس طرح دیکھا جیسے میں کوئی گناہ گار ہوں۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، یہ لڑکی کیوں خاموش بیٹھی ہے؟ اس کی آنکھوں میں ایک قطرہ آنسو نہیں۔ میرا بیٹا مر گیا اور اسے دکھ تک نہیں؟ ایسا لگتا ہے اسے تو خوشی ہوئی ہے کہ میرے گھر کا چراغ گل ہو گیا۔ ان کے وہ الفاظ میرے کانوں میں تیزاب کی طرح گرے۔ میں وہاں بیٹھی رہی، سب رو رہے تھے، سب چیخ رہے تھے، لیکن میری خاموشی کو میری بے حسی سمجھا گیا۔ انہیں کیا خبر تھی کہ جس لمحے حمزہ اس دنیا سے گیا، اسی لمحے میری روح بھی اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ میں اپنی اس خاموش اذیت میں اکیلی تھی، اور اب وہ وقت آنے والا تھا جہاں مجھے اس گھر میں مزید آزمائشوں کا سامنا کرنا تھا۔ تیسرا دن تھا۔ گھر میں اب بھی تعزیت کے لیے آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، لیکن میرے لیے جیسے وقت رک گیا تھا۔ حمزہ کا کمرہ اب خالی پڑا تھا، اس کی خوشبو اب بھی اس کے کپڑوں میں بسی تھی، لیکن وہ خود کہیں نہیں تھا۔ صبح کے 6 بج رہے تھے، گھر کے سب افراد اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ میں اٹھی، میرا جسم کسی لکڑی کی طرح بھاری ہو رہا تھا۔ کچن میں قدم رکھا تو وہاں برتنوں کا ڈھیر لگا تھا جو پچھلی رات مہمانوں کے بعد دھوئے نہیں گئے تھے۔ میں نے آستینیں اوپر کی اور ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال دیے۔ ہر برتن دھوتے ہوئے مجھے حمزہ کی یاد آ رہی تھی۔ پھر اچانک بھابھی اندر آئیں۔ ان کی آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے تھے۔ انہوں نے ایک نظر کچن کے پھیلاؤ پر ڈالی اور سر لہجے میں کہا، عائزہ، مہمانوں کے لیے ناشتہ تیار کرو، سب کو بھوک لگی ہے، اور ہاں، آج چچا جان کے لیے دلیا بنانا مت بھولنا، انہیں بہت کمزوری ہو رہی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سر ہلا دیا۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ کسی نے یہ تک نہیں پوچھا کہ کیا میں نے کچھ کھایا، کیا میں ٹھیک ہوں۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ میرا کیا ہی لگتا تھا جو مجھے اس کے جانے کا دکھ ہو۔ تھوڑی دیر بعد چچی کچن میں آئیں۔ انہوں نے مجھے کام کرتے دیکھا تو ایک طنزیہ مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر تیر گئی۔ انہوں نے دیوار سے کیک لگائی اور کہا، کتنی عجیب بات ہے نا، کل تک حمزہ کے کمرے میں بیٹھ کر کہکے لگاتی تھی، آج اتنی سکون سے ناشتہ بنا رہی ہے۔ سچ کہتی ہے، غیروں کا دل پتھر کا ہوتا ہے۔ میرا بیٹا قبر میں سو رہا ہے اور تجھے چائے بنانے کی پڑی ہے۔ میں نے مٹھیوں میں زور دیا، میری انگلیاں سفید پڑ گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ کر کہوں، وہ میرا بھی شوہر تھا، وہ میرے نکاح میں تھا، لیکن وہ الفاظ میرے حلق میں ہی پھنس گئے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی، ایک لمبی سانس لی اور کام کرتی رہی۔ ان کا ہر لفظ میرے زخم پر نمک چھڑک رہا تھا، مگر مجھے خاموش رہنا تھا۔ دوپہر کا وقت ہوا تو چچا جان کا کمرے سے شور سنائی دیا۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھے رو رہے تھے۔ میں ان کے لیے پانی لے کر گئی۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو غصے سے پانی کا گلاس میز پر پٹک دیا۔ گلاس گر کر ٹوٹ گیا اور پانی فرش پر پھیل گیا۔ چچا جان دھاڑے، یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری شکل دیکھ کر مجھے حمزہ کی یاد آتی ہے اور میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ باہر نکلو یہاں سے، تم منحوس ہو، جب سے تم اس گھر میں آئی ہو تب سے ہمارے گھر کی خوشیاں چھن گئی ہیں۔ میں نے ٹوٹے ہوئے کانچ کے ٹکڑے سمیٹے، میرے ہاتھ سے خون رس رہا تھا، لیکن مجھے درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے چپ چاپ فرش صاف کیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں گئی تو تھکن سے میرا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے حمزہ کی وہ تصویر نکالی جو اس نے مجھے خود دی تھی۔ میں اسے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر خوب روئی، اتنی زور سے روئی کہ میرا پورا وجود لرز رہا تھا۔ میں نے اللہ سے التجا کی کہ اے اللہ، اس دکھ سے زیادہ تو مجھے موت دے دے۔ میرے شوہر تو چلے گئے، اب میں اس گھر میں کیسے جیوں گی؟ اگلے 2 دن ایسے ہی گزرے۔ مجھے نہ صرف گھر کے سارے کام کرنے تھے بلکہ ہر روز گھر والوں کے طعنوں کا سامنا کرنا تھا۔ بھابھی کے بچے کا رونا، چچی کا ہر بات پر مجھے کوسنا، اور چچا جان کی وہ خالی نظریں مجھے جو قصوروار ٹھہراتی تھی۔ میں ایک ایسی مشین بن گئی تھی جو کام تو کر رہی تھی مگر جس کے اندر کا سسٹم جل رہا تھا۔ ایک دن شام کو جب میں صحن میں دھلے ہوئے کپڑے سمیٹ رہی تھی، میں نے چچی کو اپنی بہن سے فون پر بات کرتے سنا۔ وہ کہہ رہی تھی، حمزہ تو گیا، اب اس منوس کو یہاں رکھنے کا کیا فائدہ؟ میں جلد ہی اس کا کوئی انتظام کروں گی، اسے نکالنا ہی پڑے گا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے لگا کہ شاید اب میری زندگی کا اختتام قریب ہے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا طوفان اور انکشاف ابھی باقی ہے۔ حمزہ کے جانے کے بعد سے دن اور رات کا فرق مٹ چکا تھا۔ میرا وجود اب صرف ایک سایہ رہ گیا تھا جو گھر کے کاموں میں مصروف رہتا، مگر میرا ذہن کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ مسلسل بھوک کی کمی، نیند کا نہ ہونا اور ہر وقت کا ذہنی دباؤ میری صحت پر اثر انداز ہونے لگا تھا۔ ایک صبح جب میں کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی تو اچانک میرا سر بری طرح گھومنے لگا،
جیسے کچن کی دیواریں میرے اوپر گرنے لگیں اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی سر توڑ کوشش کی مگر میرا توازن برقرار نہ رہ سکا اور میں بے بسی کے عالم میں فرش پر گر پڑی۔ مجھے کچھ یاد نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں تھی اور چچی میرے سرانے کھڑی تھی، مگر ان کے چہرے پر میرے لیے ذرا بھی ہمدردی یا پریشانی کی آثار نہیں تھی، بلکہ وہاں ایک عجیب سی ناگواری اور حقارت تھی، جیسے میں نے ان کا کوئی بہت بڑا نقصان کر دیا۔ چچی نے مجھے ہوش میں آتے دیکھتے ہی کرخت لہجے میں کہا کہ یہ ڈرامے بازی بند کرو، یہ ڈرامے تم کسی اور کے سامنے کرنا۔ صبح سے کچن میں کام پڑا ہے، ناشتہ تیار نہیں ہوا اور تم یہاں آرام کر رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز میں وہ زہر گھلا ہوا تھا جس نے میرے دل کو مزید زخمی کر دیا۔ میں نے انتہائی کمزور اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ چچی میرا سر بہت چکرا رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مگر میری التجا پر ان کے دل میں ذرا برابر بھی نرمی نہ آئی، بلکہ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑتے ہوئے اٹھایا اور کہا کہ چلو ابھی اٹھو، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ تمہارے یہ سب نخرے کس چیز کی ہیں۔ مجھے تو پہلے ہی شک ہے کہ تم صرف کام سے بچنے کے لیے یہ بیمار ہونے کا ڈھونگ کر رہی ہو تاکہ دن بھر آرام کر سکو۔ انہوں نے مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور ہسپتال لے گئی۔ ہسپتال کی راہداریوں میں پھیلی ہوئی وہ ادویات کی بو اور خاموشی میرے زخموں کو مزید ہرا کر رہی تھی۔ ڈاکٹر کے کمرے میں جب میرا معائنہ ہوا تو ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کچھ ٹیسٹ کروانے کا کہا۔ میں وہاں بے جان سی پڑی تھی، جبکہ چچی مسلسل بڑبڑاتے ہوئے مجھے کوس رہی تھی کہ کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں جو اس کے علاج پر بھی وقت اور پیسے ضائع کر رہی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جب رپورٹ آئی تو ڈاکٹر نے چچی کو الگ بلا کر کچھ انتہائی سنجیدہ لہجے میں بتایا۔ میں باہر کرسی پر بیٹھی اندر ہی اندر کانپ رہی تھی اور اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ میری بیماری کوئی بڑی مصیبت نہ بن جائے۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور ڈاکٹر نے ایسا کیا کہا ہوگا جس سے چچی کی حالت بدل گئی ہے۔ جب چچی ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلی تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور ان کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت مزید بڑھ چکی تھی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں چچی نے اپنی چیخوں سے قیامت برپا کر دی اور وہاں موجود ہر شخص کی نظریں ہم پر جم گئی۔ وہ اپنی زبان سے آگ اگل رہی تھی اور چلا چلا کر کہنے لگی کہ تم نے یہ کیا کیا؟ حمزہ کو گئے ہوئے ابھی کتنا عرصہ ہوا ہے اور تم نے کسی کے ساتھ منہ کالا کر لیا۔ میں سکتے کے عالم میں تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ میں نے حیرت اور ڈر سے کانپتے ہوئے پوچھا کہ چچی ہوا کیا ہے، آپ کیوں چلا رہی ہیں؟ مگر چچی نے میرے قریب آ کر اپنی انگلی میرے چہرے پر تان دی اور پورے ہسپتال کو سنا کر کہا کہ تم حاملہ ہو اور مجھے پوچھتی ہو کہ کیا ہوا ہے؟ تم ایک بد کردار لڑکی ہو۔ میرے کانوں میں جیسے کسی نے گرم سیسا پگھلا کر ڈال دیا اور میرا پورا وجود پتھر کا ہو گیا۔ میں نے روتے ہوئے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا کہ چچی اللہ کی قسم میں پاک ہوں، وہ بچہ حمزہ کا ہے، ہم نے نکاح کیا تھا۔ مگر چچی نے میری بات کاٹتے ہوئے مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا جس سے میرا سر چکرا گیا۔ وہ غصے میں پاگل ہو رہی تھی اور کہنے لگی کہ نکاح؟ کون سا نکاح؟ جھوٹ بولتی ہو۔ میرے کان میں اس وقت صرف ان کے الفاظ گونج رہے تھے اور میں اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ گھر واپسی کا سفر میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ ہر لمحہ موت جیسا طویل محسوس ہو رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی انہوں نے چچا اور بھابھی کے سامنے مجھے رسوا کیا اور چیخ کر کہنے لگی کہ آج کے بعد اس کا اس گھر میں کوئی مقام نہیں، یہ حاملہ ہے اور اس کا باپ کون ہے یہ خود بہتر جانتی ہے۔ میں اس کا DNA ٹیسٹ کرواؤں گی، تب اس کی اصلیت سامنے آئے گی۔ چچا جان کا چہرہ غصے سے نیلا پڑ گیا تھا اور انہوں نے مجھے اس طرح دیکھا جیسے میں کوئی زہریلا کیڑا ہوں۔ میں زمین پر بیٹھ کر دھاڑے مار کر رو رہی تھی۔ میری کوئی سننے والا نہیں تھا۔ وہ نکاح نامہ جو ہم نے حمزہ کے کمرے میں حفاظت سے رکھا تھا وہ بھی وہاں سے غائب ہو چکا تھا اور میرے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا کوئی ثبوت نہ بچا تھا۔ اگلے چند دن میری زندگی کے تاریک ترین دن تھے۔ مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا اور باہر سے کنڈی لگا دی گئی۔ میں نے تنہائی کے ان مہینوں میں اپنی کوکھ میں پلنے والے بچے سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ 7 مہینے بیت گئے۔ میں نے ان 7 مہینوں میں دیواروں کو تکتے ہوئے اور تنہائی میں گھٹ گھٹ کر زندگی گزاری ہے۔ چچی ہر روز کمرے میں آ کر مجھے تانوں کے نشتر چبوتی اور بھابھی کی بھی آنکھوں میں میرے لیے صرف نفرت تھی۔ میں اس کمرے میں قید ہو کر صرف اپنی بے گناہی کے ثبوت ڈھونڈتی تھی۔ میں نے ان مہینوں میں نہ جانے کتنی بار سوچا کہ کاش حمزہ واپس آ جائے اور میری پاک دامنی کا گواہ بن جائے، مگر میں اکیلی تھی جس کا کوئی سہارا نہ تھا۔ میں صرف خدا کے سامنے سجداریز ہو کر دعا کرتی تھی کہ وہ میری بے گناہی ثابت کر دے۔ وہ دن آخرکار آ ہی گیا جس کا مجھے بڑی بےتابی سے انتظار تھا، مگر یہ دن میری زندگی کا سب سے کھٹن امتحان بن کر سامنے آیا تھا۔ ان 9 مہینوں کا سفر میرے لیے کسی کانٹوں بھری راہ سے کم نہ تھا۔ 7 مہینے تو میں نے اس کمرے کی تاریک دیواروں میں گھٹ گھٹ کر گزارے تھے، لیکن 8واں مہینہ تو میری زندگی کا کربناک ترین مہینہ تھا، جب میرے جسم میں شدید درد اٹھتا تھا اور میں تنہائی میں بلک بلک کر روتی تھی کہ کاش میرا شوہر میرے پاس ہوتا، مگر وہاں سوائے چچی کے تانوں اور بھابھی کے ترچھے جملوں کے کچھ نہ تھا۔
8वें مہینے میں میری حالت یہ ہو گئی تھی کہ میں چلنے پھرنے کے بھی قابل نہ رہی تھی، اور میرا دل ہر وقت اللہ کے حضور یہی فریاد کرتا کہ یا اللہ میری اس قسم پرسی کی حالت پر رحم فرما اور میری پاک دامنی کا کوئی معجزہ ظاہر کر دے۔ آخرکار 9 مہینے مکمل ہوئے اور میری حالت غیر ہونے لگی۔ مجھے اسپتال لے جایا گیا، جہاں زندگی اور موت کی کشمکش کے درمیان میں نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ بچے کی پیدائش کے بعد جب مجھے اسپتال سے چھٹی ملی اور میں اپنے اس ننھے سے وجود کے ساتھ دوبارہ اسی گھر میں پہنچی تو مجھے امید تھی کہ شاید اب سب کا دل بدل جائے گا، مگر گھر پہنچتے ہی چچی نے مجھے ایک کمرے میں دھکیل دیا اور مجھ پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے دھمکی دی کہ یہ منحوس بچہ یہاں نہیں رہے گا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ یہ حمزہ کی نشانی ہے، مگر انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ کر دیوار پر مارا اور کہا کہ تم جھوٹی ہو، میں اس کا DNA ٹیسٹ کرواؤں گی اور تبھی تمہیں اس گھر سے ذلیل کر کے نکالوں گی۔ تم نے اس گھر کی عزت مٹی میں ملا دی، اب تمہارا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر روتی رہی اور وہ میری بے بسی کا مذاق اڑاتی رہی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب لیبارٹری سے DNA کی رپورٹ گھر پر آئی اور وہ فیصلہ کن لمحہ آ پہنچا جب میری تقدیر کا فیصلہ ہونا تھا۔ کمرے میں چچی، چچا اور بھیا بھابھی سب موجود تھے۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے ہمدردی کی بجائے وہی زہر بھری نفرت تھی۔ کمرے میں ایسی خاموشی تھی کہ مجھے اپنے دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ چچی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ سفید لفافہ کھولا جس میں میری عزت اور میری زندگی کا فیصلہ قید تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں اور سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے دعا کی کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں سچی ہوں اور میرا یہ بچہ حمزہ کی ہی نشانی ہے۔ چچی نے جیسے ہی رپورٹ پر نظر ڈالی تو ان کے منہ سے ایک ایسی چیخ نکلی جس نے گھر کے در و دیوار ہلا دیے۔ وہ غصے اور حقارت سے پاگل ہو کر چلانے لگیں کہ یہ کیا ہے، یہ تو حمزہ سے میچ ہی نہیں ہو رہی، یہ رپورٹ نیگیٹو ہے۔ ان کے یہ الفاظ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میرا سر بری طرح چکرانے لگا اور مجھے لگا جیسے سانس کی ڈوری ٹوٹ رہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں جانتی تھی کہ یہ بچہ حمزہ کا ہی ہے، تو پھر یہ رپورٹ کیسے غلط ہو سکتی تھی؟ کیا میرے خلاف کوئی گہری سازش کی گئی تھی یا کسی نے نکاح نامے کی طرح اس رپورٹ کے ساتھ بھی کوئی کھیل کھیلا تھا؟ میرے دماغ کی رگیں پھٹنے کو تھی اور میں کچھ سمجھنے سے پہلے ہی نیم بے ہوشی کے عالم میں گر پڑی اور میرا پورا وجود فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس رپورٹ کے منفی آنے کے بعد اب یہ ظالم لوگ میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گے اور یہ معاملہ مجھے کس گہرائی میں دھکیلنے والا تھا۔ میرے اس کمرے میں جہاں ایک لمحہ قبل میری چیخوں کا شور تھا، اب یہ خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا اور اب وہاں پر چچی دیوانہ وار چلانے لگی، دیکھ لیا سب نے اس لڑکی کا کردار، آج ہی اسے اس گھر سے نکال دو، مجھے یہ منحوس ایک لمحہ بھی اس گھر میں نہیں چاہیے۔ میں بستر پر بیٹھی تھی، میرے کپڑے الجھے ہوئے تھے اور میرے ہاتھ میں میرا بچہ تھا جو شاید اس شور سے ڈر کر رو بھی نہیں پا رہا تھا۔ چچا اپنی کرسی سے اٹھے، ان کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک ایسی گہری نفرت تھی جو کسی بھی شعلے سے زیادہ گرم تھی۔ انہیں مجھے ایک حقارت بھری نظر سے دیکھا اور بولے عائزہ میں نے یتیم سمجھ کر پناہ دی تھی پر تم تو سانپ نکلی، ابھی کہ ابھی اپنا سامان اٹھاؤ اور اس گھر سے نکل جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ اس ناجائز بچے کا سایہ بھی اس گھر پر پڑے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر کہوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ بچہ حمزہ کا ہی ہے، لیکن میری زبان پر تالے لگ چکے تھے۔ میں پتھرائی ہوئی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ بھابھی ایک طرف کھڑی تھی، ان کا سر جھکا ہوا تھا لیکن ان کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے، وہ اپنی نظریں مجھ سے ملا نہیں پا رہی تھی۔ چچی نے مجھے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ چلو اٹھو، کس کا انتظار کر رہی ہو؟ میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کھڑی ہوئی، میرا بچہ میرے سینے سے لپٹا ہوا تھا۔ میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، ہر قدم جیسے آگ پر چلنے جیسا تھا۔ میرے ذہن میں حمزہ کی وہ آخری مسکراہٹ آ رہی تھی، وہ وعدے، وہ نکاح کا وہ لمحہ، کیا سب جھوٹ تھا؟ کیا میں سچ میں اتنی اکیلی تھی؟ دروازے تک پہنچتے ہی بھابھی کے وجود میں جیسے ایک بجلی سی دوڑی، وہ تیزی سے آگے بڑھی اور چچی کا بازو تھام لیا۔ ان کی آواز میں ایک ایسا کرب تھا جس نے پورے کمرے کو ہلا کر رکھ دیا۔ بس امی، اب خاموش نہیں رہ سکتی میں۔ کمرے میں موجود ہر شخص جیسے تھم گیا۔ چچی نے حیرت اور غصے سے بھابھی کو دیکھا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم بھی اس بدکار کا ساتھ دو گی؟ بھابھی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے چچی کا ہاتھ جھٹک دیا اور سیدھی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی مگر ان کی آنکھوں میں سچائی کی ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں اس کا ساتھ نہیں دے رہی، میں تو سچ کا ساتھ دے رہی ہوں۔ امی، آپ کو شرم نہیں آتی ایک بے سہارا یتیم بچی کو اس قدر ذلیل کرتے ہوئے؟ آپ بھول رہی ہیں کہ اس بچے کا خون کس کا ہے؟ یہ بچہ کوئی غیر نہیں، یہ حمزہ کی آخری نشانی ہے۔ چچی کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم اندھی ہو؟ رپورٹ تمہارے سامنے ہے، اس رپورٹ نے ثابت کیا کہ اس کا تعلق میرے بیٹے سے نہیں ہے۔ بھابھی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، رپورٹ؟ یہ رپورٹ تو آپ کی سازش کا نتیجہ ہے۔ امی، حمزہ کے جانے کے بعد جب آپ کو پتہ چلا کہ عائزہ ماں مرنے والی ہے تو آپ کو اپنی عزت کا خوف ستانے لگا تھا۔ آپ کو لگا کہ لوگ کیا کہیں گے،
اس لیے آپ نے اسپتال کے ڈاکٹر کو بڑی رقم دے کر رپورٹ بدلنے کا انتظام کیا تھا، اور اس میں بھی آپ کے ساتھ تھی۔ کمرے میں ایسا سناٹا چھا گیا کہ اپنی سانسیں بھی شور مچا رہی تھیں۔ چچا جان کا چہرہ حیرت سے سفید پڑ گیا۔ بھابھی کی زبان سے یہ اعتراف سن کر چچی کا چہرہ زرد پڑ گیا، جیسے کسی نے ان کے وجود سے ساری جان نکال لی۔ چچا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تم نے میرے بیٹے کی اولاد کو بدنام کیا۔ تم نے ایک یتیم بچی پر اتنا بڑا الزام لگایا کہ وہ مرنے کے قریب پہنچ گئی۔ تم نے صرف اپنی عزت بچانے کے لیے میرے گھر کی سب سے بڑی خوشی کو خاک میں ملا دیا۔ چچی کچھ نہ بول سکی، بس ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بھابھی نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ ان کی چیخیں اب بھی کمرے میں گونج رہی تھی، مگر اب وہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ مجھ سے معافی مانگنے کے لیے تھی۔ میں نے اپنے بچے کو چوما اور گہری سانس لی۔ میں نے چچا کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر اب پچھتاوا تھا۔ میں نے کہا، چچا جی، میں نے آپ کو ہمیشہ باپ کا درجہ دیا۔ آپ کی شک کی ایک نظر نے مجھے وہ تکلیف دی جو حمزہ کی موت سے بھی زیادہ تھی۔ اب میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی جہاں میری پاک دامنی پر شک کیا گیا ہو۔ چچا جان کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش اور پچھتاوا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولے کہ بیٹا، تم جہاں چاہو گی میں وہاں تمہارا انتظام کروں گا، میں تمہاری حفاظت کروں گا، میں تمہاری دوسری شادی کراؤں گا تاکہ تمہیں وہ عزت ملے جس کی تم حقدار ہو۔ مگر میرے دل میں تو صرف حمزہ کی محبت کا درد تھا۔ میں نے اپنی گردن نفی میں ہلائی اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ چچا جان، مجھے اب کسی اور کی شادی کی ضرورت نہیں، کسی اور شادی کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بس یہاں سے جانے دے تاکہ میں ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکوں۔ مگر چچی نے تو جیسے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ مجھے اس گھر میں ایک لمحہ نہیں رہنے دے۔ وہ ہر پل مجھے تانوں سے چھلنی کرتی تھی اور ان کا رویہ اتنا کرمناک تھا کہ میں وہاں گھٹ گھٹ کر مر رہی تھی۔ چچا نے مجھے سختی سے روک لیا اور وہ دن بھی آ گیا جب 2 ماہ بعد میری مرضی کے خلاف میری شادی ایک ایسے شخص سے کر دی گئی جس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ شادی کا دن میرے لیے خوشی کا نہیں بلکہ ایک ماتم کا دن تھا۔ میں نے سرخ جوڑا تو پہنا ہوا تھا، مگر میرے دل میں حمزہ کی محبت کا جنازہ اٹھ رہا تھا۔ جب نکاح خان نے مجھ سے قبول ہے کہوایا تو میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں اندر سے مر چکی تھی، میں مان نہیں رہی تھی، مگر میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ مجھے یعنی میری چچی تسلیم کرنے کو کسی قیمت پر تیار نہیں تھے۔ سو میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک نئی زندگی کی طرف قدم بڑھا دیے تھے اور اپنی زندگی کی ڈور ایک انجان انسان کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ مگر قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ میرا دوسرا شوہر میرے لیے کسی فرشتے سے کم نہ ثابت ہوا۔ اس نے نہ صرف مجھے عزت دی بلکہ میرے بچے کو اپنے خون کی طرح اپنایا اور ہمیں بے پناہ محبت اور تحفظ فراہم کیا۔ اس کی شرافت اور خلوص نے میری زندگی کے زخموں پر مرہم رکھ دیا، اور سالوں بعد جب میرا بیٹا بڑا ہو کر ایک جوان رانا بن گیا تو حمزہ کے گھر والوں کو اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ یہاں تک کہ چچی بھی بیمار ہو گئی تھی اور انہوں نے گھر آ کر مجھ سے رو رو کر معافی مانگی تھی۔ حمزہ کے ابا اور اس کے بھائی نے میرے بیٹے کو بلایا اور اسے وہ تمام حق دیا جو اس کا قانونی اور خاندانی ورثہ تھا۔ انہوں نے میرے بیٹے کے نام پر ساری زمینیں، جائیداد اور گھر کر دیا۔ میرے چچا نے میری طرف ہاتھ جوڑ کر مجھ سے رو رو کر معافی مانگی۔ میں نے انہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، مگر مجھے آج بھی وہ گھر بہت عزیز ہے کیونکہ وہاں حمزہ کی ہر یاد جڑی ہوئی ہے۔ میں اکثر وہاں جاتی ہوں اور اس گھر کے کونے کونے میں حمزہ کو ڈھونڈتی ہوں۔ وہ گھر آج میرے بیٹے کا ہے اور میرا دوسرا شوہر بھی میرے بیٹے کو اپنے سگے بیٹے سے بڑھ کر باپ کا درجہ دیتا ہے۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ ان تمام آسائشوں اور جائیداد کے باوجود میرا دل خالی ہے۔ یہ دنیاوی دولت میرے لیے کبھی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ میرے لیے تو میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ صرف حمزہ تھا جو ہر وقت میرے خیالوں میں رہتا ہے۔ چاہے میرے پاس آج سب کچھ ہے اور زندگی میں خوشیاں ہیں، لیکن حمزہ کی یاد میرے دل سے آج تک نہیں گئی اور میں اسے کبھی نہیں بھول پاتی۔ میرے عزیزوں، اس تمام تر کہانی سے ہم نے یہی سیکھا کہ زندگی میں رشتے جب بدگمانی اور شک کی نظر سے دیکھے جائیں تو وہ کتنی بڑی تباہی مچا سکتے ہیں۔ انسان کے الفاظ تلوار سے زیادہ گہرے زخم لگاتے ہیں، خاص طور پر جب کوئی اپنی عزت بچانے کے لیے چیخ چیخ کر سچ بول رہا ہو اور دنیا اسے جھٹلا رہی ہو۔ کہ کسی کی پاک دامنی پر شک کرنا اور بنا سوچے سمجھے کسی کو رسوا کر دینا انسان کو اندر سے مار دیتا ہے۔ مگر یاد رکھیں، وقت بہت بڑا منصف ہے جو ایک نہ ایک دن سچائی کو سامنے لے ہی آتا ہے، لیکن تب تک شاید بہت کچھ ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور بہت سے رشتے بکھر چکے ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کبھی بھی کسی پر اس وقت تک کیچڑ نہ اچھالو جب تک تمہارے پاس پکا ثبوت نہ ہو، کیونکہ تمہارا ایک غلط فیصلہ کسی کی پوری زندگی کو جہنم بنا سکتا ہے، اور دنیا کی تمام دولت اور جائیداد مل جانے کے بعد بھی وہ سکون کبھی واپس نہیں آتا جو ایک بے گناہ انسان کے دل کو اس وقت ملتا ہے جب اسے اس کی کھوئی ہوئی عزت واپس ملتی ہے۔ پر سچ تو یہ ہے کہ انسان دنیا کے سامنے تو سرخرو ہو جاتا ہے، لیکن اپنے دل میں چھپے اس پیار کو کبھی نہیں بھلا پاتا جسے اس نے اپنوں کی ضد اور معاشرے کے ڈر سے کھو دیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ رشتے ٹوٹنے میں لمحے لگتے ہیں
اور انہیں جوڑنے میں پوری زندگی بھی کم پڑ جاتی ہے۔ اے میری رب کائنات، اے وہ ذات جو دلوں کے بھید خوب جانتی ہے، میں تیرے حضور دستے دعا دراز کرتی ہوں کہ ہماری اس کہانی کو ایک ایسا سبق بنا دے کہ آئندہ کسی معاشرے میں کوئی بھی بیٹی بدگمانی اور بے بسی کے ایسے اندھیروں میں نہ بھٹکے۔ اے اللہ، ایسی آزمائشوں سے ہر بیٹی کو اپنی پناہ میں رکھنا جہاں اسے اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگانی پڑے، اور ہر مرد کو اتنی ہمت اور ظرف عطا کر کہ وہ شک کی بجائے اپنے رشتوں پر یقین اور اعتماد کی بنیاد رکھ سکے۔ اے رب کریم، کسی ماں کو اس کرب سے نہ گزارنا کہ اسے اپنے جگر کے ٹکڑے کو دنیا کی نظروں سے بچانے کے لیے خود کو مٹانا پڑے، اور کسی گھر کو کبھی ایسا وقت نہ دکھانا جہاں سچائی کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہ ہو۔ اے اللہ، ہمارے معاشرے سے نفرتوں، شکوں اور بدگمانیوں کے سیارات کو ختم کر کے محبت، صبر اور اخوت کا اجالا کر دے۔ یا اللہ، ہر گھر میں سکون، ہر رشتے میں میٹھاس اور ہر دل میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا فرما۔ ہمیں ایسی زندگیاں عطا کر جہاں کسی کا دل نہ توڑے، کسی کی عزت پر حرف نہ آئے، اور ہر گھر میں بس خوشیاں اور خیر ہی خیر ہو۔ اے اللہ، ہم سب کی حال پر رحم فرما اور ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دیکھنے والوں اور میرے عزیزوں، یہ کہانی تو بس ایک کردار کی داستان تھی، مگر یہ دعا ہمیشہ میرے دل میں رہے گی کہ ہمارے معاشرے میں یقین اور محبت کی قدر بڑھے۔ سچ کہوں تو جب میں ایسی کہانیاں ریکارڈ کرتی ہوں تو آپ لوگوں کا ساتھ ہی وہ واحد سہارا ہے جو مجھے ہمت دیتا ہے۔ آپ کے پیارے کمنٹس، آپ کی حوصلہ افزائی اور آپ کا یہ بے پناہ خلوصی میرے اس چینل کی اصل پہچان ہے۔ اگر میری ان کوششوں نے آپ کے دل پر دستک دی ہے تو اس پیغام کو اپنے پیاروں تک پہنچا کر میرا حوصلہ بڑھائیں۔ آپ کا ایک سبسکرائب کرنا یا ویڈیو کو لائک کرنا میرے لیے محض ایک بٹن نہیں، بلکہ آپ کی محبت کی وہ گواہی ہے جو مجھے مزید بہتر اور اصلاحی مواد لانے کا عزم دیتی ہے۔ پلیز میرے اس سفر کا حصہ بنے رہیں، کیونکہ آپ کے بغیر یہ کہانی ادھوری ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ کے گھروں کو ہمیشہ خوشیوں اور سکون سے آباد رکھے۔ اگلی کہانی میں ایک نئی بات اور نئے سبق کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔